السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، نومبر کی 10 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں امریکی مڈ ٹرم انتخابات اور پاکستان اور جنوبی ایشیا کی خبروں سے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ملک میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کو، جن کو کانگریس کے کنٹرول کے لیے سخت مقابلے کے بعد کئی نشستوں پر فیصلہ ہونا باقی ہے، جمہوریت کے لیے ایک اچھا دن قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں 53 منٹ تک جاری رہنے والی نیوز کانفرنس کے دوران بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ حالیہ برسوں میں امریکہ کی جمہوریت کا امتحان لیا گیا، لیکن امریکی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے اظہار کر چکے ہیں اور انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ ہم جمہوریت پسند ہیں۔ صدر نے ڈیموکریٹک پارٹی کی ریپبلکن پارٹی کے خلاف کارکردگی کی توقع سے بہتر بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ انڈونیشیا میں G20 کے اجلاس میں شرکت سے واپسی پر دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کریں گے تاکہ اقتصادی اور قومی سلامتی کی ترجیحات پر مل جل کر کام کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ منگل کو ہونے والے ملک گیر انتخابات کے بعد بدھ کو امریکی سیاسی صورتحال مبہم رہی، جبکہ کانگریس کے دونوں ایوانوں کے کنٹرول کا معاملہ غیر یقینی کا شکار رہا، کیونکہ بیشتر مقامات پر سخت مقابلے کے بعد ووٹوں کی گنتی کئی روز تک جاری رہ سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 4 دن کی بندش کے بعد اسلام آباد کو راولپنڈی سے ملانے والی سڑکوں کو کھول دیا ہے۔ یہ سڑکیں عمران خان پر حملے کے بعد سے بند کی گئی تھیں، جس کی وجہ سے جڑواں شہروں کے مکین شدید پریشانی کا شکار تھے۔ پی اے ٹی آئی کے مرکزی رہنما فیاض الحسن چوہان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صرف سڑکیں کھولی گئی ہیں، البتہ ان کا دھرنا جاری رہے گا اور لانگ مارچ کا استقبال راولپنڈی میں کرنے کی تیاریاں جاری رہیں گی۔ پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت رواں ماہ کے آخر میں ختم ہو رہی ہے۔ وہ خود بھی اس عہدے سے سبکدوش ہونے کا عندیہ دے چکے ہیں، تاہم پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں میں ان کی مدت ملازمت میں ایک بار پھر توسیع کی قیاس آرائیاں زور پکڑ رہی ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کا سوال $1 ملین کا ہے۔ پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ اس وقت ملکی سیاست کا محور بنا ہوا ہے اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت ان پر حملے کے باوجود اسلام آباد کی جانب پھر مارچ شروع کر رہی ہے۔ سیاسی ماہرین عمران خان کے اس لانگ مارچ کو آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر دباؤ بڑھانے کی کوشش قرار دیتے ہیں۔ دوسری جانب حکومت بھی فوج کے نئے سربراہ کے تقرر کے حوالے سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کئی مواقع پر یہ کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی آئین کے مطابق ہوگی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بدھ کو اعلان کیا ہے کہ ملک کا مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سرکاری بینک نیشنل بینک آف پاکستان ملک میں سود سے پاک بینکنگ کے نفاذ سے متعلق وفاقی شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپنی اپیل واپس لے لیں گے۔ اسحاق ڈار نے یہ بھی اعلان کیا کہ حکومت شریعت کورٹ کے فیصلے کو صحیح معنوں میں آئندہ 5 برسوں میں نافذ کرے گی، جس سے بینکنگ سسٹم کو سود سے پاک ماڈل میں تبدیل کیا جائے گا۔ اپریل میں شریعت کورٹ نے حکومت کو حکم دیا تھا کہ مستقبل کے تمام مالیاتی لین دین شریعت کے طریقوں کی بنیاد پر کیے جائیں اور بینکنگ سیکٹر کو سود سے پاک کیا جائے، لیکن اس تاریخی فیصلے کو اسٹیٹ بینک اور دیگر بینکوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، جہاں اب تک اس اپیل کی سماعت شروع نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم مختلف تجزیہ کار اس فیصلے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد کیسے ممکن ہو پائے گا۔
ایسے میں جبکہ مصر میں جاری اقوام متحدہ کی آب و ہوا کی کانفرنس میں دنیا بھر کے ممالک سے فضا کو صحت افزا رکھنے کے لیے صاف اور ماحول دوست توانائی کے استعمال کی اپیل کی جا رہی ہے، بھارت کے کوئلے کے انچارج وزیر پرہلاد جوشی نے بدھ کے روز ایک پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کوئلہ توانائی کے حصول کا ایک سستا ذریعہ ہے اور بھارت میں اس کی مانگ ابھی عروج پر ہے۔ اس لیے مستقبل قریب میں ہم کوئلے کا کوئی متبادل نہیں دیکھتے اور سن 2040 اور اس کے بعد تک بھارت میں اس کا استعمال جاری رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گتریس نے دنیا کے تمام ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ آب و ہوا کو آلودہ کرنے کی توانائی کے اخراج کو کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں، جس میں عالمی سطح پر سن 2040 تک کوئلے کے بطور ایندھن استعمال کو مرحلہ وار ختم کرنا بھی شامل ہے۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے نمائندے تھامس نکلسن نے طالبان کے ماحولیات سے متعلق قومی ادارے کو کاپ 27 میں مدعو نہ کرنے کی شکایت کے رد عمل میں ٹویٹ کیا کہ افغانستان کاپ 27 میں شرکت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس قانونی اور تسلیم شدہ حکومت نہیں ہے۔ بدھ کے روز آب و ہوا کی تبدیلی پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ماحولیات کے تحفظ کے ادارے کے قائم مقام سربراہ حافظ عزیز الرحمان نے مصر میں منعقدہ COP27 میں افغانستان کے کسی سرکاری نمائندگی کی عدم موجودگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ آب و ہوا کی کوئی قومی سرحدیں نہیں ہوتیں اور انہیں سیاسی نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اور اب عالمی خبریں۔ یوکرین نے جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ بڑی حد تک ایک علامتی اقدام ہے جو اس وقت سامنے آیا ہے جب کیف روس کو الگ تھلگ کرنے میں بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یوکرین کے وزیر خارجہ دمیترو کولیبا نے جنوب مشرقی ایشیا میں امن اور تعاون کے معاہدے پر ایسے میں دستخط کیے جب جمعرات کو نوم پن میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم کا سالانہ سربراہی اجلاس شروع ہوا۔ آسیان سربراہی اجلاس سے ایشیا میں 3 اعلیٰ سطحی میٹنگز کے ایک سلسلے کا آغاز ہوا، جس کے بعد بالی میں گروپ آف 20 کا سربراہی اجلاس ہوگا اور پھر بینکاک میں ایپیک اقتصادی فورم۔ یہ اجلاس ایسے میں ہو رہے ہیں جب روس اپنی توانائی کی مصنوعات کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش میں ہے۔ امریکہ کے چوٹی کے ایک جنرل مارک ملی نے بدھ کے روز اندازہ لگایا کہ روس کی فوج نے یوکرین میں اپنے 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو ہلاک اور زخمی ہوتے دیکھا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ کیف کے مسلح افواج کو بھی جنگ میں غالباً اسی طرح کی ہلاکتوں کا سامنا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹر نے ان تخمینوں کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی، لیکن جنرل مارک ملی کے ریمارکس تقریباً 9 ماہ پرانے تنازع میں ہونے والی ہلاکتوں کا سب سے زیادہ امریکی تخمینہ پیش کرتے ہیں، اور یہ ایسے میں سامنے آئے ہیں جب یوکرین اور روس کو موسم سرما کے دوران لڑائی میں ممکنہ طور پر کمی درپیش ہے، جس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کسی قسم کے مذاکرات کا موقع فراہم کر سکتی ہے۔ جمعرات کے روز ایران میں مظاہرین ملک کے جنوب مشرق میں ہونے والی اس سے قبل کی خونریز پکڑ دھکڑ کو یاد کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے، جب ملک کے انٹیلیجنس کے وزیر اور ایک فوجی اہلکار نے مقامی مخالفین اور وسیع تر دنیا کے خلاف نئی دھمکیاں دی ہیں۔ ایران میں 16 ستمبر کو ایک 22 سالہ خاتون کی ملک کی اخلاقی پولیس کے ہاتھوں حراست میں ہونے والی ہلاکت کے احتجاج میں شروع ہونے والے یہ مظاہرے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد کے افراتفری کے مہینوں کے بعد سے حکومت کے لیے ایک سب سے بڑا مستقل چیلنج بن گئے ہیں۔ جوہری توانائی سے متعلق اقوام متحدہ کے نگراں ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران نے ویانا میں ایک حالیہ میٹنگ کے دوران اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں بتائی، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات آنے والے ہفتوں میں جاری رہیں گے۔ تہران نے 2 نومبر کو اعلان کیا تھا کہ وہ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کے ساتھ اختلافات کم کرنے کے لیے ایک وفد ویانا بھیج رہا ہے۔ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل ماریانو گروسی نے مصر میں آب و ہوا کی
27वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अलग से रॉयटर को बताया कि उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन हम चंद हफ्तों में एक तकनीकी सतह पर दोबारा मुलाकात करेंगे। रूस ने बुध के रोज कहा कि वो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए 16 नवंबर को तय किए गए एक कसीर फरीकी इजलास की मेजबानी करेगा। अफगानिस्तान पर मुशावरत के मॉस्को फॉर्मेट के तौर पर मारूफ इस इजलास में अफगानिस्तान के लिए जिन मुल्कों के खुसूसी नुमाइंदे शिरकत करेंगे उनमें चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते इंडोनेशिया में ग्रुप 20 सरबराही इजलास में शरीक नहीं होंगे ताकि यूक्रेन की जंग की वजह से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ किसी मुमकिन टकराव से बचा जा सके। अमेरिका के सदर जो बाइडन, चीनी सदर शी जिनपिंग और दूसरे आलमी रहनुमा अगले मंगल को बाली में शुरू होने वाले सरबराही इजलास में शरीक हो रहे हैं। आलमी इदारे सेहत ने एथियोपिया के इलाके टिग्रे में खुराक और अद्वियात की बड़े पैमाने पर तरसील का मुतालबा करते हुए कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते जंगजुओं की जानिब से तय पाने वाले जंगबंदी के मुआहदे के बाद अभी तक इंतहाई ज़रूरी इमदाद को आने की इजाज़त नहीं दी गई। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियेसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत से लोग काबिल इलाज बीमारियों से मर रहे हैं, बहुत से लोग भूख से मर रहे हैं। शहरियों को लड़ाई के दौरान भी खुराक और दवाई की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर जंगबंदी के मुआहदे के बाद। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइए अमन को एक मौका दें, लेकिन हम खुराक और अद्वियात की फौरी फराहमी पर जोर देंगे। और अब क्रिकेट। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने एकतरफा मुकाबले के बाद भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है, जहां इतवार को उसका मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत की जानिब से दिए गए 168 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश ओपनर्स एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ने जारहाना निस्फ सेंचुरियां बनाकर भारत को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी थी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन काविशों को जारी रखिएगा। न्यूज़ एडिटर यस्मीन जमील के साथ खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।